السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ حضرات محترم، اب تک آپ نے کتاب الفتن کی کچھ روایتیں سماعت کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی باب الملاحم کا ذکر ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الملاحم۔ ملاحم یہ لحم سے بنا ہے، جس کا معنی گوشت آتا ہے۔ عربی میں گوشت کو لحم کہتے ہیں۔ یہاں پہ ملاحم سے مراد ہے جنگ، یعنی جنگوں کا بیان، لڑائیوں کا بیان۔ قیامت کے قبل بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور وہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ جس میں انسان کثرت سے ہلاک ہوں گے، اور ان کے بڑی جنگوں میں انسانوں کے گوشت کثرت سے بکھرتے ہیں، اس لیے اس باب کو ملاحم کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ کریں، ان کے درمیان بڑی ہی خونریزی ہوگی، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ قیامت کے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، لیکن اس روایت میں جس جنگ کا ذکر ہے تو اس کی تشریح میں محدثین اکرام فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں جماعتوں سے مراد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہیں، جن کے درمیان صفین میں بہت سخت جنگ ہوئی، اور دونوں جماعتیں مدعی اسلام تھیں۔ یہاں پہ خارجیوں کا بھی رد ہے اور رافضیوں کا بھی رد ہے۔ جیسا کہ خارجی دونوں کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، اور روافض جو ہیں رافضی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو کافر کہتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ دونوں کا رد ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعواہما واحدۃ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور یہاں پہ دونوں کا دعویٰ اسلام۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس جنگ میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی۔ جنگ صفین میں حضرت مولا علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کریں یا گستاخی کریں معاذ اللہ، یا انہیں برا بھلا کہیں، بلکہ دونوں کی ہمارے بزرگ ہیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور ہمیں ہر صحابی کا ادب کرنا ہے۔ دوسری علامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، یہاں تک کہ قریباً 30 جھوٹے دجال اٹھیں، وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی 30 جھوٹے دجال جو مدعی نبوت ہوں گے، معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کریں گے،
جیسا کہ پنجاب میں غلام احمد قادیانی اٹھا تھا، اور بہت سارے ایسے اٹھے ہیں، تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ 30 ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں نے معاذ اللہ مان بھی لیا نبی، اور ان کی اطاعت بھی کی، ان کے پیچھے بھی چلے۔ تو یہاں پہ دجال جو کہا گیا، 30 جھوٹے دجال اٹھیں گے، جبکہ آپ نے سنا ہے کہ دجال نکلے گا، وہ دجال ایک ہوگا۔ یہاں پہ دجال سے مراد دھوکہ دینے والے ہیں، کیونکہ دجال یہ دجل سے بنا ہے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور دجال یعنی مبالغے کے ساتھ کہا گیا کہ بہت زیادہ دھوکے باز ہوں گے وہ، اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اور یہاں تک کہ علم سمیٹ لیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری علامت یہ بتائی، یقبض العلم ویخسر الزلازل، یعنی علم اٹھ جائے گا، اور علم اٹھ جائے گا اس سے مراد یہ نہیں کہ کتابیں اٹھ جائیں گی یا کتابیں غائب ہو جائیں گی، بلکہ علماء اٹھ جائیں گے، اور جب کسی عالم کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد جو عالم رہے گا وہ اس سے علم میں کم رہے گا، اس کے بعد پھر جو عالم ہوگا وہ اس سے علم میں کم ہوگا، اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے پورے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ اب حال یہ ہو جائے گا جہالت کا، پوری دنیا میں جہالت ایسی پھیل جائے گی، اور علم اس طریقے سے اٹھ جائے گا کہ ایک آدمی میراث کا ایک مسئلہ لے کر مشرق سے مغرب تک گھوم جائے گا، لیکن کوئی اسے جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ غرب کے لوگ علم سے دور ہو جائیں گے، اور آج بھی آپ دیکھیے یہاں پہ علم سے مراد دینی علوم ہے۔ آج لوگ کالجز کی طرف، اسکولوں کی طرف زیادہ مائل ہے، اپنے بچوں کو لوگ دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے بہت کوشاں ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کلیکٹر بن جائے، کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا پروفیسر ہو جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ غرب کے سب کی الگ الگ خواہش ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا عالم دین بن جائے، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، ان کا بیٹا دین کی تبلیغ کرنے والا ہو جائے۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جن کے دلوں میں یہ خواہش جنم لیتی ہے۔ اکثر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دنیاوی تعلیمات میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اگر کمپٹیشن بھی ان کے درمیان ہوتا ہے تو دنیاوی تعلیم کو لے کر ہوتا ہے، اور علم دین سیکھنے والے بھی ہوں گے تو عالم کم بنیں گے، واعظ زیادہ بنیں گے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں خطیبوں کی کثرت ہو جائے گی، واعظین بہت بڑھیں گے، تقریریں کرنے والے ہوں گے بہت، جنہیں بولنا نہیں آئے گا وہ قوم کے خطیب بن جائیں گے، بغیر علم کے نصیحت دینے کے لیے مائک پر اور اس پر جو ہے تو کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن وہ مسئلے مسائل بتانے کے لیے یا اس کے لیے بیٹھ گئے ہیں، یا پھر وہ جیسا کہ جماعتیوں میں ابھی آپ نے دیکھا خوب ہندوستان کے اندر جماعتیوں کا معاملہ چلا، 40 دن گھوم کر آ گئے، اور آنے کے بعد شرک اور کفر کے فتوے دینا شروع کر دیے۔ تو گویا علم سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوگا، علم سے یہ بہت دور نظر آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ علم اڑ جائے گا اور زلزلے پیدا ہو جائیں گے، یعنی زمین میں زلزلے تو اب بھی ہو رکھے ہیں، لیکن وہ زلزلے اتنے خطرناک ہوں گے، اور یقیناً قیامت سے پہلے زلزلے بھی آئیں گے، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یعنی زمین میں زلزلے پیدا ہو جائیں گے، زمین تھر تھرانے لگے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، وقال الانسان ما لها، تو اس وقت انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ آج کیوں اتنا کانپ رکھی ہے، آج اتنا تھر تھرا کیوں رکھی ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، تو زمین اپنے بوجھوں کو باہر پھینکیں گی۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ بوجھوں سے مراد خزانے اور مردے ہیں، کہ زمین اپنے مردوں اور خزانوں کو باہر پھینکیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین میں زلزلے پیدا ہوں گے اور زمانہ سکڑ جائے گا، یعنی زمانے قریب ہو جائیں گے، سال مہینے کے برابر گزرے گا، مہینہ ہفتوں کے برابر گزرے گا، ہفتہ دنوں کے برابر گزر جائے گا، اور ایک دن ایک گھاس کی ڈھیری میں آگ لگا دیجئے، وہ جتنی دیر میں جل کے بجھ جائے گی اتنی دیر میں ایک دن ختم ہو جائے گا، یعنی زمانوں سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی، زمانے سکڑ جائیں گے، وقت ایک دم قریب ہو جائے گا، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج یعنی قتل زیادہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فتنے بڑھ جائیں گے، ہر طرف فتنے کا دور دورہ ہوگا، اور قتل و غارت کا عالم یہ ہوگا کہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ذرا سے فائدے کے لیے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ذرا سے تخت و تاج کے لیے، ذرا سے سطح اور کرسی کے لیے لوگوں کی جانوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ سارے حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے جنم لے رکھے ہیں، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت رکھی ہے،
کوئی انسانی جان کا احترام نہیں کر رہا ہے، جبکہ قرآن مقدس نے انسانی جان کا احترام بتایا ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اگر کوئی کسی ایک آدمی کو فساد کے لیے قتل کر دے، کوئی اگر کسی ایک آدمی کو ناحق قتل کر دے تو رب فرماتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قتل زیادہ ہو جائے گا، یعنی حرج بڑھ جائے گا، قتل و غارت بڑھ جائیں گی، اور یہاں تک کہ تم میں مال زیادہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مالدار ہو جائیں گے، خوب مال لوگوں کے درمیان ہوگا، حتیٰ کہ مال والا فکر کرے کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ مال جمع ہو جائے گا کہ وہ مالدار جو ہے وہ فکر مند ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں یا صدقہ نکالوں تو قبول کون کرے گا، کیونکہ سب کے پاس میں مال ہوگا۔ یہاں پہ ایک قول یہ بھی ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مالدار بنا دے گا یا پھر ان کے دلوں کو مال سے بے نیاز کر دے گا، کیونکہ مالداری مال کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری دلوں کی بے نیازی کا نام ہے۔ یعنی جب آدمی کے دل میں مال کا لالچ نہ ہو، آدمی کے دل میں مال کی طمع اور حرص نہ ہو تو یقیناً وہ آدمی سب سے بڑا مالدار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالدار وکیل ہے جس کے پاس میں مال بہت ہو۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالداری تو دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ ایک آدمی ہے کروڑ پتی ہے جس کے پاس میں دنیا کی ہر ایک چیز موجود ہے، اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی 1,00,000-2,00,000 روپے تمہیں اور چاہیے، وہ کہہ دے کہ ہاں چاہیے، تو حضرت شیخ سعدی فرماتی کہ وہ فقیر ہے، وہ بھکاری ہے، وہ غریب ترین آدمی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور کہے کہ بھائی تمہیں دوسرے وقت کا چاہیے، وہ انکار کر دے، کہا کہ نہیں میرے پاس ہے، نہیں چاہیے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مالدار ہے، اس لیے کیونکہ چاہیے یہ غریب آدمی کہتا ہے، یہ فقیر بھکاری کہتا ہے، اور نہیں چاہیے یہ مالدار کہتا ہے۔ تو جس نے کہا نہیں چاہیے وہ مالدار ہے۔ پتہ چلا کہ مالداری مال کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری دلوں کی بے نیازی کا نام ہے۔ آج آدمی کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کی حرص، اس کی طمع، اس کی لالچ اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے، وہ دوسروں کی جائیداد کے اوپر نظر رکھتا ہے، وہ اپنے اوپر غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرے، بلکہ وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اور کڑتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یقیناً مسلمانوں، جس دن ہم نے اگر اپنے دلوں کو بے نیاز کر لیا اور اگر ہم نے اپنے آپ کو مال کی لالچ سے دور کر لیا تو تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا، تم سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی جو غریب ہوتا ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں بلکہ لالچ اور حرص کی وجہ سے غریب ہوتا ہے۔ جس دن تمہارے دلوں سے لالچ ختم ہو گیا، جس دن تم نے اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لیا، جس دن تم نے اپنے طول عمل کو ختم کر دیا، یاد رکھو اس دن تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ بقرات اکثر بازار میں جایا کرتا تھا، آپ نے بقرات اور سقراط کا نام سنا ہوگا، یہ بہت پرانے فلسفی گزرے ہیں۔ بقرات بازار میں جاتا، ایک ایک دکان کو دیکھتا اور گھومتا، یہاں تک کہ بڑے بڑے مارکیٹ اور مال کے اندر جاتا، ایک ایک سامان کو بڑے اچھے سے نہارتا اور خالی ہاتھ چلا آتا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے کہا کہ بقرات آخر بات کیا ہے، تم بازار جاتے ہو اور ہم نے دیکھا ہے کہ روز جاتے ہو لیکن تم کچھ خریدتے نہیں ہو، خالی ہاتھ جاتے ہو اور خالی ہاتھ واپس آتے ہو، جب کچھ لینا کی نہیں ہے تو پھر بازار میں جانے کا فائدہ کیا، جب کچھ لینا نہیں ہے تو مارکیٹ میں جانے کا فائدہ کیا، آخر تم مارکیٹ جا کر دکان دیکھتے کیوں ہو؟ تو بقرات کہتا ہے کہ میں مارکیٹ اس لیے جاتا ہوں کہ میں دکانوں میں مہنگی مہنگی چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں مہنگے مہنگے سامانوں کو دیکھتا ہوں، اور اتنے مہنگے اور قیمتی سامان دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ بقرات دیکھ، تیرے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی تو کتنا خوش ہے، پھر بھی تو کتنا بنداس زندگی گزار رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کی خوشی کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، آدمی کی خوشی کے لیے دولت اور سامان کا اس کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے دل کو لالچ سے خالی کر دے، اس کا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ آدمی اپنے دلوں کو طمع سے اور دنیاوی محبت سے خالی کر دے، قسم خدا کی اس کی طرح بے فکر آدمی اور خوشحال آدمی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں، مال
مال کی لالچ اور طلب یہ دل سے نکال دو. ہاں جو مال تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا, کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور جو مال تمہاری تقدیر میں نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہ مال دلا نہیں سکتی ہے. اس لیے ہر حال میں تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گردن جھکا دو. اگر تم مال نکی ہے صبر کرو گے تو صابروں کا ثواب ملے گا, اور تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو تم شکر کرو, اللہ تمہیں شاکروں کا ثواب عطا کرے گا. مسلمان کا نقصان کہیں نہ کہیں ہے, اگر وہ شکر کرے تو شاکر ہے, شاکروں کے زمرے میں اس کا شمار ہو جائے گا, اور صبر کرے تو صابرین کی جماعت میں اس کا شمار ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنا مال لے کر نکلیں گے کہ کوئی اسے قبول کر لے, لیکن کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ حتی یتطاول الناس فی البنیان, لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے, گھمنڈ کریں گے, غرور کریں گے. یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو کل تک دانے دانے کو محتاج تھے, جو کل تک دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے, جو کل تک دوسروں کے سہارے جیتے تھے, لیکن جب وہ ان کی تقدیر سنور جائے گی اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے تو اس کے اوپر گھمنڈ کریں گے, اس کے اوپر اترائیں گے اور لوگوں کو حقارت سے دیکھیں گے. یعنی جب یہ خستہ حال لوگ, جب یہ چرواہے, جب یہ ننگے پیر گھومنے والے, جب یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور بڑے بڑی عمارتیں اور مکان بنا کر اس پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگے اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سمجھ لینا قیامت آ گئی, کیونکہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ کوئی شخص کسی شخص کی قبر پر گزرے تو کہے گا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا, اس کی جگہ میں ہوتا. یعنی فتنے اتنے بڑھ جائیں گے, آدمی اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یقوم الساعۃ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ. ایک آدمی دوسری کسی کی قبر کے اوپر سے گزرے گا تو دنیاوی فتنے سے اتنا پریشان ہو چکا ہوگا, وہ دنیاوی معاملات سے اتنا گھبرا چکا ہوگا, کہے گا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ کس قدر فتنے پڑ چکے ہوں گے, لوگوں کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. لوگ خواہش کریں گے کہ کاش میں قبر کے اندر ہوتا, میں مر گیا ہوتا, مجھے موت آ گئی ہوتی. اس قدر لوگ حیران و پریشان ہوں گے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَتَّى يَطْلُعَ الشَّمْسَ مِن مَغْرِبِهَا, یہاں تک کہ سورج پچھم سے مغرب سے نکلے, اور جب ادھر سے نکلے گا یعنی فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ آمَنُوا اجمعوا فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا, کیونکہ روز مشرق سے نکلتا ہے, اور یہ قیامت کی سب سے آخری علامت ہے, سب سے آخری علامت قیامت کی. انشاءاللہ میں آگے اور بھی نشانیاں بیان کروں گا, بڑی بڑی علامتیں اور بھی جو ہیں حدیث پاک میں, جیسا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں. ان 10 نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی اور آخری نشانی ہے وہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے, کیونکہ مغرب یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے اور مشرق یہ سورج کے شرق کی طلوع ہونے کی جگہ ہے. لیکن اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پورا ایک چکر الٹا کاٹے گا, اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لوگ ایمان لے کر آئیں گے لیکن ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا, ان کا ایمان انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا, اس لیے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب لوگ گڑ گڑائیں گے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائے, لوگ گڑ گڑائیں گے کہ اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, لیکن وقت نکل چکا ہوگا. یاد رکھو حدیث پاک میں آیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, یہ کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں, یہ کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں. آسمانوں کے دروازے ہیں, یہ کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ رب تبارک و تعالی نے کھولا ہے, تو جب سے کھولا ہے تب سے بند نہیں ہوا, اور جب بند ہوگا تو دوبارہ کھولا نہیں جائے گا. آج صبح ہو یا شام ہو, دن ہو یا رات ہو, کوئی بھی وقت ہو, توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. مسلمانوں اب بھی وقت ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, گڑ گڑاؤ رب کی بارگاہ میں, عبادتوں کی طرف مائل ہو جاؤ, ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ دو, اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنے نگاہوں میں تم
نفاست پیدا کرو اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اطاعت کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا دو، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس دن پھر یہ دروازہ کھولا نہ کی جائے گا۔ بند ہوگا تو بند، اس وقت لوگ گڑ گڑا کے ایمان لانے کی بات کریں گے، لیکن ایمان ان کا مقبول نہیں ہوگا۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ بھائی توبہ کا دروازہ جب بند ہو گیا، اب اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو پھر وہ بچہ کیسا، اگر وہ توبہ کرنا چاہے ابھی تو اس تک ایمان بھی نہیں پہنچا، تو جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو تب دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے 40 سال پہلے ہوگا، یعنی اس کے 40 سال کے بعد قیامت واقع ہوگی، اور 40 سال پہلے نہ کوئی مرے گا اور نہ کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور یہ سارے واقعات اس وقت ہوں گے جبکہ دنیا سے سارے مسلمان اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے 40 سال پہلے زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ خوشبودار ہوائیں ان کے بغلوں کے نیچے سے چلیں گی اور انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اب زمین پر جو رہیں گے وہ صرف کفار و مشرکین رہیں گے، اور قیامت کفار و مشرکین کے اوپر آئے گی۔ اب نہ کوئی مرے گا نہ کوئی پیدا ہوگا۔ اب جو فنا ہوں گے، مریں گے، وہ سور کی آواز سے مریں گے، یعنی جب نفخہ پھونکا جائے گا، انشاءاللہ سور کا بیان بھی آگے آئے گا، سور کیا ہے، کون پھونکے گا، کس شکل کا ہے، تفصیل سے انشاءاللہ میں اس کے اوپر بیان کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی، اچانک، کیونکہ رب نے فرمایا نا اچانک آئے گی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا سب بتا دیا، کس تاریخ کو آئے گی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، وقت کیا ہوگا، آقا علیہ السلام نے سب بتا دیا، سن نہیں بتایا کس سن میں آئے گی، اس لیے کیونکہ رب نے فرمایا اچانک آئے گی۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی بیان کر دیتے کہ اس سن میں، اس سال محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی، تو پھر اس میں اچانک والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو گویا سرکار نے قیامت کی ایک ایک علامت بتا دی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے اچانک میں آئے گی کہ ایک بندہ کپڑا خریدنے کے لیے دکان میں پہنچا ہوگا، دکاندار نے کپڑا بچھایا ہوگا اور خریدار دیکھ رہا ہوگا، ابھی خریدار خریدنے بھی نہیں پائے گا اور دکاندار کپڑا لپیٹنے بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دھوئے گا اور دودھ دھو کر لائے گا، اسے پی بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا حوض لیپ رہا ہوگا، حوض بنائے گا، اس میں پانی بھرے گا اور اس حوض کا پانی وہ پی بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ منہ تک اٹھائے گا اور کھا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت اچانک آئے گی۔ رب تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعین حمر الوجوہ زلف الانف کأن وجوہهم المجان المطرقۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم ایسی قوم سے جہاد کرو گے کہ جن کی جوتیاں بال کی ہوں گی۔ اس کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن جو مضبوط قول ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، میں وہ قول بیان کرتا ہوں کہ ان کے جو جوتے ہوں گے وہ بغیر، یعنی بال صاف کیے بغیر وہ جوتے تیار کیے گئے ہوں گے، جس کھال سے، یعنی جس کھال سے بھی وہ جوتے بنائے گئے اس کھال کے بال نہیں اتارے جائیں گے بلکہ ویسے ہی اس کے جوتے بنا دیے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعالہم الشعر، یعنی بال والے جوتے ہوں گے، ان کے وہ جو چمڑا ہوگا اس پر بال لگا ہوا ہوگا، اور حتیٰ کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، ترکوں سے جنگ کرو گے۔ یہاں پہ ترک سے مراد یہ ترکستان کے ترک نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ تو قدیم الاسلام ہے، خدام الحرمین ہیں، اور ترک جو ہے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں جو ترکی لوگ ہیں، اور حرم پاک مکہ شریف مدینہ شریف کی بڑی خدمتیں انہوں نے کی ہے، بلکہ ان کی یادگاریں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں جو انہوں نے تعمیرات وغیرہ کی ہے۔ تو
تو یہاں پہ ترک سے مراد یہ قوم ترک یا ترکستان کے ترک نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو ترک سے مراد ہیں تو وہ یاجوج ماجوج کے قبیلوں میں سے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کے 22 قبیلے تھے، 21 قبیلوں کو حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو ہے تو انہیں قید کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے 21 قبیلے دیوار کے پیچھے قید کر دیے تھے، ایک قبیلہ چھوٹ گیا تھا، انہیں چھوٹنے کی وجہ سے ترک کہا گیا ہے، ترکا یا ترکو یعنی چھوڑنا، تو وہ قبیلہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، وہ بند نہیں کیا تھا۔ تو یہ وہی قوم ہے جس سے آخر زمانے میں جنگ کی جائیں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی علامت یہ ہے کہ صغار العیونی، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے سرخ ہوں گے، یعنی حمر الوجوہی، ان کے جو چہرے ہیں یہ لال ہوں گے۔ اب یہ جو ترک ہیں موجودہ ترکستان کے، تو ان کی آنکھیں چھوٹی نہیں ہیں اور نہ ہی جو ہے تو ان کے چہرے لال جیسا اس میں علامت میں بیان کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی ناک چپٹی ہوگی، یعنی ان کی ناک جو ہے یہ چپٹی ہوگی، جیسا کہ کسی نے ڈھال کو کوٹ دیا، کٹی ہوئی ڈھال، انہیں ڈھال اگر رکھ دی جائے اور اس کو ٹھوکا جائے، دبایا جائے، تو جس طریقے سے ڈھال ایک دم پچک جاتی ہے، دب جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ان کے چہرے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو ترک ہے اس سے مراد ہے یاجوج ماجوج کا وہ ایک قبیلہ جو چھوٹ گیا ہے، ان کی علامت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کی ناک چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے گول ہوں گے کٹی ہوئی ڈھال کی طرح، اور چہرے ان کے لال ہوں گے، سرخ ہوں گے، اور وہ بالوں والے جوتے پہنیں گے، یعنی بغیر دباغت دی ہوئی کھال کے جوتے یہ لوگ پہنیں گے جس کھال کے بال نہ اتارے گئے ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک اس قوم سے جنگ نہیں ہوگی تب تک جو ہے قیامت نہیں آئے گی، اور یہ علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، وہ جنگ نہیں ہوئی، اور یہ جنگ غالباً جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اس وقت یہ جنگ واقع ہوگی۔ یہ روایت بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتلوه الا الغرقد فانه من شجر اليهود۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، یعنی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو چن چن کے قتل کریں گے، یعنی یہودیوں کی خود کی ایک سلطنت وہ قائم کر لیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 1927 میں جو ہے انگریزوں کی، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے فلسطین میں جو ہے تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آج یہودیوں کا باقاعدہ ایک ملک ہے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو گویا قیامت کے قریب وہ منظم ہو کر نکلیں گے اور بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ یہودیوں کو قتل کریں گے، اور جب یہودیوں کو قتل کریں گے تو یہودی جو ہے تو جا جا کر چھپیں گے، حتیٰ یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر، تو یہودی بھاگ بھاگ کر جائیں گے اور درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے جا کر چھپیں گے۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیقول الحجر والشجر، اس وقت پتھر اور چٹان آدمیوں کی طرح بات کریں گے۔ جس درخت کے پیچھے اور جس چٹان کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا وہ درخت کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ ھذا یہودی خلفی، یعنی اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ تو اس دن درخت اور پتھر جو ہے یہ آدمیوں کی طرح کلام کریں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ اے مسلمانوں، یہودی یہاں پہ چھپا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، آؤ اسے مار دو۔ فتعالی فاقتلوہ الا الغرقد، آقا علیہ السلام فرماتے مسلمان انہیں وہاں سے نکال کر قتل کریں گے تو ہر درخت اور ہر پتھر اس کی خبر دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد کے۔ غرقد ایک کانٹے دار جھاڑ ہے، کانٹے دار درخت ہے،
تو یہ درخت یہودیوں کا پتہ نہیں دے گا. مدینہ شریف میں یہ درخت بہت زیادہ تھے. جنت البقیع کو اس لیے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ غرقد کے پیڑ بہت زیادہ تھے. بعد میں وہ سب کاٹ دیے گئے جنت البقیع کے درختوں کو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر درخت اس کی خبر دے گا سوائے غرقد کے. فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ، اس لیے کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا جھاڑ ہے اور یہودی لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، بلکہ بعض جوہلا یہودیوں میں جو ہیں تو اس درخت کی پوجا بھی کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی کہ یہودی ہر درخت اور پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر اور درخت خبر دیں گے سوائے غرقد کے. اور یہ علامت جو ہے تو ظاہر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے مخبر صادق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذاکر ہوئی ہے. جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وعن جابر بن سمرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول فتحتہن عصابۃ من المسلمین کنزا للکسر الذی فی الابیض. روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کسرا کا خزانہ کھولے گی جو کہ مقام ابیض میں ہے. یعنی ابیض اس کے محل یا گنبد کا نام ہے جو کسرا کا محل تھا. کسرا اصل میں فارس کے جو آج کا ایران ہے، تو ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. کسرا وہاں کے بادشاہوں کا لقب یا پدوی ہے. تو جو بادشاہ وہاں کے تخت پہ بیٹھتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور اس وقت جو بادشاہ بیٹھا تھا وہ خسرو پرویز تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ مسلمان کسرا کے خزانے نکالیں گے جو اس کے مقام ابیض میں یعنی اس کے محل کے اندر چھپے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا فتح ہوا. مدائن جو وہاں کی راجدھانی تھی، بادشاہ کا جو دارالحکومت تھا، تو وہ فتح کیا گیا اور وہاں سے اس کے خزانے بھی لیے گئے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ خبر بالکل سچی ثابت ہوئی، اور انشاءاللہ قیامت تک جو بھی آپ نے خبریں دی ہیں بالکل ثابت ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ ایک روایت ذہن میں آ رکھی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں اسے بیان کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بالوں کو پرندوں کے پپوٹوں کی طرح رنگیں گے. آپ دیکھیے آج بہت سارے نوجوان اپنے بالوں کو کلر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی خبر آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دی. اس وقت دی ہے جبکہ لوگ اپنے بالوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. اس وقت اس کی خبر دی ہے جبکہ مسلمان اپنے بالوں میں رنگ نہیں لگاتے تھے، کلر نہیں کرتے تھے. تب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بالوں کو پرندوں کے پپوٹوں کی طرح رنگیں گے. الگ الگ کلر میں لوگ اپنے بالوں کو، دیکھیے آج نوجوانوں کو کیسے بے ڈھنگے کلر سے اپنے بالوں کو رنگتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، وہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے. یعنی ایسا فیشنیبل ہے نا طریقہ اختیار کرنے والے، اپنے بالوں کو رنگنے والے، یہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے. ہاں، مرد کو اتنی اجازت ہے کہ سر میں لال مہندی لگا سکتا ہے. لال مہندی جسے کہتے ہیں نا حنا، جسے ہے نا رنگ نہیں لگا سکتا ہے بلکہ لال مہندی وغیرہ سر میں لگا سکتا ہے. اور مردوں کو ہاتھ وغیرہ میں لگانا یہ ناجائز ہے. سر میں مرد لگا سکتا ہے. اور کالی مہندی، جیسے کہ آج کثرت سے بہت سارے لوگ اپنے سروں میں کالی مہندی لگاتے ہیں، مرد تو مردوں کو سروں میں کالی مہندی لگانا یہ ناجائز اور گناہ ہے. سرکار نے اس زمانے میں خبر دی. آج دیکھو نوجوانوں کا حال کیا ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے فیشن پرستی چھوڑو اور ہیرو مت بنو، بلکہ نمازی بنو، سچے پکے مسلمان بنو، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سچا مسلمان بن کے جینے میں ہے. اگر تم سچے پکے مسلمان اور عاشق رسول بن کے جیو گے تو دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں اونچا عرفہ و اعلیٰ مقام دیا جائے گا. رب تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.